اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، کانا کا مطلب ہونا، ذو عسرتن، ہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے، ذو عسرتن، عسرت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عشرت کہتے ہیں خوشحالی میں اور عسرت کہتے ہیں تنگی میں۔ ذو عسرتن عسرت والا ہے، تنگی والا ہے، ذو تو والے کے معنی دیتے ہیں۔ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ اصل ضرب بھی دیتے ہوئے وہ بیچارہ تنگی میں نہیں دے سکتا۔ فَنَظَرَةٌ تو مہربانی کرو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی آسانی تک، تو اس کو مہلت دو۔ فَنَظَرَةٌ تو مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی آسانی تک۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، ہاں وَإِن تَصَدَّقُوا، اور یہ تمہارا اصل مال بھی جو ہے حقدار ہو تم، لیکن اس مال کو اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم تمہارے لیے یہ بہترین ہے۔ ان کنتم تعلمون، ان اگر، کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم، تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ 280 میں تو بڑا کھل کے کہہ دیا، تمہارا قرضدار تنگ دست ہو، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، یعنی جب میسر ہو جائے اس وقت تک۔ وہ صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام